خلفائے راشدین کے متعلق ان کی سیرت پاک کے تعلق سے آپ لوگ درس مار رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی سماعت فرمائی تھی۔ آج سے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر خود بھی بغور سماعت فرمائیں اور جہاں تک ہو سکے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش فرمائیں۔ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی خوشی منائی ہے۔ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل اسلام ہوئے تو آپ سے پہلے جو صحابہ کرام تھے، کبھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 39 صحابہ کرام ہو چکے تھے اور 40ویں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ داخل اسلام ہوئے تو صحابہ کرام کی اس جماعت میں بڑی خوشی ہوئی اور نبی علیہ السلام بھی بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یعنی آقا علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل سکتی ہے، تو یہ دعا کی تھی اللہ کے بارگاہ میں نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تو عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داخل اسلام ہونے کے اسباب پیدا فرما دیے۔ اور مشہور روایتیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس دن داخل اسلام ہوئے، حقیقت یہ ہے کہ اس دن اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر کے سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کے جان کے دشمن بن کر کے گھر سے نکلے تھے کہ آج میں بانی اسلام کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ رب العالمین۔ راستے میں جاتے جاتے جو ہے تو آپ کی ملاقات ایک دوسرے شخص سے ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، بڑے تمہارے تیور اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، بڑے غصے میں نظر آتے ہو۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایسا ایسا جاتا ہوں، معلوم پڑا ہے کہ وہ دار ارقم میں نئے دین والے مسلمان اور بانی اسلام وہاں پر موجود ہیں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ان کی دشمنی میں تلوار لے کر کے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں تو خود کلمہ پڑھنے والے ہو گئے لوگ۔ اور غصہ بڑھ گیا کہ ایسا کیا ہو گیا میرے گھر میں؟ کہا ہاں تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر کے انہوں نے گھوڑے کو لگام دی اور اپنے بہن کے گھر کی طرف اڑا لیا اور وہاں پہنچے۔ پھر القصہ مختصر یہ کہ جانے کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو بہت زد و کوب کیا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ بہن نے ان کی مدافعت کرنا چاہی، بچانا چاہا تو بہن کو بھی مارا۔ مگر اس وقت میں آپ کی بہن نے کہا کہ اے عمر، تو کتنا بھی ظلم زیادتی کر لے، کتنا بھی ہم پر تو سزائیں دے لے، مگر ہم اب اس دین سے، ایمان سے منحرف ہونے والے نہیں ہیں، اب اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو کیف و سرور، جو لذت، جو سکون قلب ہم کو اس میں ملا ہے وہ آج تک زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہانہ بنایا تھا کہ اس طریقے ایسے طریقے سے عمر پہنچے گا وہاں تک، تو بہرکیف تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں تھوڑی سی بات جو ہے اسلام کی محبت کی طرف پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کو دیکھ کر یا پڑھ کر کے یا جس کی بات کو سن کر کے تم لوگوں کے دل میں اتنی اس نئے دین کی محبت پیدا ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہیں تم بھی جانتے ہو عمر کہ وہ نبی علیہ السلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش ہم نے سنبھالا ہے، جب سے دیکھا ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولے، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کسی کے ساتھ دغا اور فریب نہیں کیا، کبھی کہیں کسی کی جھوٹی گواہی نہیں دی، کسی کا حق نہیں مارا۔ ان کے جیسا ہمارے پورے عرب میں، پورے مکے میں کوئی نہیں ہے، اور وہ ایسے امانت دار ہیں کہ ہم میں ہماری قوم کے لوگ خود ان کے پاس امانتیں رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی رکھتے ہیں۔ حالانکہ
اعلان نبوت کو ابھی یہ 5 سال گزر چکے ہیں تب یہ واقعہ گزر رہا ہے. ایسا نہیں کہ 2-4 مہینے کی بات ہے. یہ 5 سال مکے میں ایسے ہی گزرے ہیں. یہ 6 سال میں حضرت عمر داخل اسلام ہوئے. تو بہر کیف تو جب اپنی بہن سے انہوں نے سنا تو کہا کہ اچھا یہ کون تم لوگ ابھی آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے. جب آپ ایک گھر پر پہنچے وہاں اپنی بہن کے ہاں دروازے کو کان لگایا, پہلے دستک دی کوئی نہیں کھولا, پھر کان لگا کر کے سننے اور دیکھنے کی کوشش کی اس میں جھروکوں میں سے, تو بہرحال ایسا ان کو معلوم پڑا کہ کچھ بات ہو رہی ہے اندر, کوئی اور ہے خالی بہن نہیں ہے. تو پوچھا کہ تم ابھی کیا بات کر رہے تھے تم لوگ آپس. تو بہن نے قرآن کے جو اس وقت جتنے بھی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی تو وہی پڑھ رہے تھے. تو وہ دیکھ کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم یہی پڑھ رہے تھے, باتیں نہیں کر رہے تھے, ہم یہ پڑھ رہے تھے اور یہ مجھے پڑھنا سکھا رہے تھے. اللہ اکبر. تو کہا لاؤ دیکھو میں بھی پڑھوں. تو بہن نے جلدی سے کھینچ لیا کہ نہیں تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. آئے عمر تم اس کو نہیں چھو سکتے کیونکہ یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ پاک قرآن پاک کلام ہے. اس کو بغیر پاکی حاصل کیے کوئی چھو نہیں سکتا. اس کو ناپاک شخص اس کو نہیں چھو سکتا, اور تو ابھی ناپاک ہے. تو حضرت عمر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بہن کے کہنے پر جا کر کے انہوں نے غسل کیا, وضو کیا, جو بھی پاکی حاصل کی, اس کے بعد وہ قرآن کو لیے اور پڑھے. اور پھر چند آیتوں کے پڑھنے کے بعد دل میں فرمایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تعلق سے کہ ہدی للناس, اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہدی للمتقین, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی بالخصوص ہدایت ہے, اور بالعموم جو ہے عام طور پر تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت کا ذریعہ ہے کون؟ قرآن. تو حضرت عمر نے جب قرآن کی چند آیتیں پڑھی تو ان کے دل میں تھوڑا نرمی پیدا ہوئی, سختی زائل ہوئی. کہا نا کپڑے میں کوئی داغ لگ گیا, کچھ پانی ڈالو, بھلے سے صابن نہیں ملا, ابھی آپ نے صرف نہیں لگایا, کیمیکل نہیں ڈالے, کچھ صرف پانی ڈالے تو تھوڑا تو داغ ہلکا ہو جاتا ہے نا. تو ابھی صرف قرآن کی چند آیتوں کو انہوں نے سنا اور پڑھا تو ان کے دل کی سختی تھوڑا نرمی میں بدلی, سختی کم ہوئی. پوچھا اس وقت کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے بتایا کہ دار ارقم ہیں, وہیں پر ہے, اس پہاڑی کے وادی میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں ہے. تو وہاں پر پہنچے تو دور سے کچھ صحابہ کرام باہر کھڑے تھے, دیکھا کہ کوئی گھوڑا دوڑاتے آ رہا ہے, دھول اڑ رہی ہے. جب اور قریب ہوئے تو دیکھا کہ یہ تو عمر ابن خطاب آ رہا ہے. تو کوئی جا کے نبی علیہ السلام کے باہر اندر جو ہے تو نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر جا کر کے کسی نے کہا کہ عمر آ رہا ہے, عمر ابن خطاب, اور اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے ہیں. ہاتھ میں کھلی تلوار چمکتی ہوئی لیا ہوا ہے اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتا چلا آ رہا ہے ہماری طرف, اور آپ اجازت دیں تو آتے ساتھ ہم اس کی گردن مار دیں گے. حضرت امیر حمزہ بھی تھے اس وقت موجود. عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو ہمیں اس کا ارادہ نیک نہیں معلوم پڑ رہا ہے, آپ اگر اجازت دیں تو آتے ہی ساتھ ہم اس کی گردن مار دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اس کو آنے دو, اس کو آنے دو, اور جب وہ آ جائے تو کوئی قسم کی مزاحمت مت کرنا, روکنا مت, اس کو میرے پاس آنے دو. ایسا ہی ہوا. تو حضرت عمر بھی جب آئے تو تلوار کو انہوں نے اٹھایا نہیں بلکہ تلوار کو نیچی کر لیا اور پوچھا کہاں ہیں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ہاں اندر موجود ہیں. وہاں حضرت عمر آئے, نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. اب گفت سنید جب شروع ہوئی تو آقا علیہ السلام نے جب ایک جملہ کہا کہ اے عمر جب تو گھر سے نکلا تھا تو تیرے دل میں کیا ارادہ تھا, اور اب جب یہاں تو پہنچ گیا ہے تو تیرے دل میں کیا ارادہ ہے؟ حضرت عمر جو ہے وہیں پر پانی ہو گئے کہ انہیں تو دل کے بھید بھی معلوم ہے. واقعی میں گھر سے نکلا تھا تو بڑے غصے میں نکلا تھا, بڑے غیظ و غضب کے عالم میں نکلا تھا, تلوار لے کر کے یہاں پر آ کر قتل کرنے کے ارادے سے نکلا, لیکن اب تو میرے دل کا ارادہ بدل چکا ہے. میں تو ان سے مصالحت کی بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے میرا دل, ان سے تو ان کی باتیں سننے کے لیے میرا دل راغب ہو چکا ہے کہ میں سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں نکلا تو اس ارادے سے تھا, مگر اب یہاں جب آیا ہوں تو میرے دل کا ارادہ یہ ہے. تب نبی علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا, داخلہ اسلام کر لیا. تو تمام صحابہ کرام میں بڑی خوشی ہو گئی. یہ جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فقط زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی خوشی منا رہے ہیں.
حضرت عمر کے داخل اسلام ہونے کی خوشی فرشتے بھی منا رہے ہیں. آج ہم کوئی خوشی مناتے تھے، لوگ کہتے تھے قیامت تک کہ خوشی مناتے رہیں گے، ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے ہیں، اسی دن تو آپ کا وفات بھی ہوا ہے، یہ لوگ لاتے ہیں. تو اسلام کے قوانین پر اگر لوگ معلومات رکھیں اگر، تو غم منانے سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. غم زیادہ سے زیادہ 3 دن مناؤ، کتنا بھی لاڈلا پیارا جوان بیٹا ہمارا انتقال کر جائے، روزانہ اس کے لیے منہ لٹکا کے مت بیٹھے رہو. اللہ کو ناگوار گزرتا ہے کہ میری امانت تھی، میں نے لے لیا تو اس کو اتنا برا لگ رہا ہے، اتنا غم کر رہا ہے. تو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. اور خوشی منانے کے لیے اللہ نے قرآن فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی خوب خوشی مناؤ، چرچا کرو اور اظہار کرو. تو قانون تو یہ ہے اسلام کا. تبہر کیف تو فرشتوں نے بھی خوشی منائی. اور جبریل امین نے کہا کہ حضرت عمر کے داخل اسلام، قبول اسلام پر آسمان والے بھی خوشی منا رہے ہیں. فرماتے ابھی ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حق تبارک و تعالی عمر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ فرمائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت حضرت عمر سے مصافحہ فرمائے گا، یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے سب سے پہلے سلام کرے گا، سب سے پہلے حضرت عمر کو سلام کرے گا. اور فرمایا اور سب سے پہلے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کرے گا. یعنی حضرت عمر وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے، یا ہاتھ سے مراد یہ ہے اللہ کا دست قدرت. کبھی کبھی ہم اور آپ ایسے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کے ہم کو چھو دیا کیا، کوئی بات سوچتے رہتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے سامنے تو کوئی گزر گیا کیا. تو اس کا مراد یہ نہیں کوئی منوان بالکل کوئی بنفس نفیس ہمارے سامنے گزرا، یا کوئی ہاتھ سے آ کر کے ہم کو تھپ تھپایا، یا کسی نے آواز دیا، ایسا گمان ہوتا ہے. یہ تو اللہ کا جو ہاتھ کا مراد یہاں اس کے دست قدرت سے مراد ہے کہ اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں. اسلام میں بہت اونچا مقام ہے. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی اور بنانا چاہتا، یا اس کے ارادے میں ہوتا، اگر مقصود ہوتا، تو میرے بعد عمر نبی ہوتا. نبی حدیث پاک میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی اور نبی کا بنانا یا بھیجنا مقصود ہوتا اللہ کی بارگاہ میں، تو میرے بعد یہ عمر یہ نبی ہوتا. یہ اتنا زبردست اور قوی ایمان والا ہے، ایسا عدل و انصاف کا پسند کرنے والا ہے، ایسا اسلام کو قائم کرنے والا ہے، ایسے شریعت کی پاش و لحاظ رکھنے والا ہے. حضرت عمر کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے تقوی اور طہارت کی بنیاد پر، اس کے عدل اور انصاف کی جو ہے تو فکر اور عادت کی بنیاد پر شیطان اس سے پناہ مانگتا ہے. اور جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. آج ہم لوگ حیران ہیں کہ شیطان بہکاتا ہے، شیطان یہ کر رہا ہے، شیطان وہ کر رہا ہے. اگر ہمارا ایمان واقعی مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے، متقی پرہیزگار ہم ہو جائے، تو شیطان بھاگا کرے انشاءاللہ. تو فرمایا کہ فرمایا اس طریقے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے خاص طور پر عزت اور احترام عطا فرما. جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حضرت ام المومنین روایت فرما رہی کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے دعا مانگی تھی کہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور احترام عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر کو داخل اسلام ہونے کے اسباب پیدا فرمایا. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، جیسا کہ آپ نے کل سماعت میں آیا تھا. سب سے افضل نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر کے زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا، یہ کبھی ناحق بولتا ہی نہیں ہے. اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے حضرت عمر کے زبان پر، جو کچھ وہ کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور اسی طریقے سے ایک روایت یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ 2 شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس میں سے ایک شخص یہودی تھا اور ایک جو ہے تو
بنام مسلمان تھا، منافق تھا اصل میں، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا۔ آج لوگ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے کو اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ آدمی نہیں صحیح نہیں ہے، یہ اس کا ایمان صحیح نہیں، لوگ کہتے بتائیے یہ اچھا خاصا کلمہ نماز قرآن پڑھنے والا آدمی ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، اتنا تبلیغ کرتا ہے، جماعت پہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سب کہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ایسے دو شخص آئے، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ منافق جو بنام مسلم تھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، تو دونوں اپنا جھگڑا لے کر کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ ان کا جھگڑا تھا کھیت میں پانی لے جانے کے بارے میں، کھیت میں پانی لگانے کے تعلق سے، کہ یہودی کا کھیت پہلے پڑتا تھا اور اس شخص کا کھیت جو ہے تو بعد میں پڑتا تھا۔ یہودی نے کہا پہلے میرا حق بنتا ہے، مجھ کو پانی لے لینے دو، اپنا جو تو کھیت پٹا لینے دو، اس کے بعد تم لے جانا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے میں لے جاؤں گا، تم کو پہلے کا حق نہیں ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں اور اب ہمارا زور ہے اور ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا کہ تو ایسا کرے گا۔ تو اسلام یہ نہیں بتاتا جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، جن کی حکومت وہ سوچتے ہم سب کو بالکل بھیڑ بکری سمجھیں، ایسا اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام تو حق ادا کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، عدل پسند مذہب ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، یہ غلط ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، پہلے میں پانی لے جاؤں گا، بعد میں تم کو پانی ملے گا۔ تو وہ یہودی نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ چلو فیصلہ کروا لو، تم جہاں کہو گے وہاں میں فیصلہ کے لیے تیار ہوں، اور میں تو کہتا ہوں چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا۔ تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے چلو کہ نبی تو مسلمان ہوں میں، تو میرے حق ہو سکتا فیصلہ کرے گے، ایسا اس کا گمان تھا۔ دونوں گئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جانے کے بعد نبی علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی، دونوں نے اپنی اپنی بات سنائی۔ تو نبی علیہ السلام نے، چونکہ یہودی حق پر تھا اور اسلام حق پسند مذہب ہے، عدل کرنے والا مذہب ہے اسلام، تو یہ نہیں دیکھا نبی علیہ السلام نے کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ یہودی ہے تو کلمہ پڑھنے والے کو حق زیادہ بنتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم خاموش بیٹھو، حق اس کا بنتا ہے، پہلے پانی وہ لے جائے گا، پہلے اس کے کھیت میں پانی جانے دو، یہودی کے کھیت میں پانی پہلے جائے گا، اس کا ہو جانے کے بعد پھر تم لے جانا۔ یہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا۔ اب دونوں وہاں سے نکلے تو منافق کے دل میں جو ہے تو چھل کپٹ تھی کہ یہ صحیح نہیں ہوا فیصلہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے دل میں یہ ہوا کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یہ اب کیا کروں کیا کروں۔ تو کہتا ہے کہ چلو ایک جگہ اور وہاں چلتے دیکھتے ہیں، وہ فیصلہ دیں گے، وہیں فیصلہ جو ہوگا وہ مانیں گے۔ تو یہودی کہتا ہے کہ اب سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فیصلہ تو کر دیا، اب اور کہاں چلے؟ بولے نہیں چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ منافق نے کہا چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سوچا کہ عمر بہت سختی والے آدمی ہیں، وہ تو ضرور اس کو ماریں گے اور ڈانٹی دیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہودی نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تم جہاں کہتے ہو وہاں چلتے ہیں۔ تو اب وہ دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد جو ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، دونوں نے اپنے اپنے معاملات سنائے۔ اس کے بعد آخر میں یہودی نے کہا، اپنی بات سنانے کے بعد کہا مگر ایک بات اور ہے کہ یہ مسئلہ ہم لے کر کے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے ابھی، اور وہیں سے ہم یہاں آ رہے ہیں، اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس کو فیصلہ پسند نہیں آیا تو یہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ اب آپ جیسا چاہیں فیصلہ کر دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ راستے میں اس نے کہا کہ اب حضرت عمر کے پاس چلیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی مانیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا میرا فیصلہ مانیں گے تو آپ ٹھہر پھر۔ تو گھر کے اندر گئے تو تلوار لے کر کے آئے، اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے، اور آئے اس منافق کی گردن مار دیا، کہا یہ میرا فیصلہ ہے۔ ارے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں جو نبی کا فیصلہ نہیں مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور گردن مار دی اور یہودیوں کہا جا تو پانی لے جا۔ اسلام جو ہے تو حق اور عدل کرنے والا مذہب ہے، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا مذہب نہیں ہے۔ اب یہودی تو چلا گیا، اب اس کے رشتہ دار وغیرہ آنے لگے منافق کے، اور کئی ایک صحابہ کرام بھی لوگ آ گئے مدینے کے۔ ارے یہ کیا تم نے کر دیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، ایک مسلمان کی گردن مار دی۔ شور مچ گیا مدینے میں، حضرت عمر نے ایک مسلمان کی گردن مار دی۔ یہ بات نبی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچی۔ نبی علیہ السلام کو بھی بہت، یہ میرا عمر اتنا عدل کرنے والا مسلمان کی گردن کیسے مار دیا؟ پھر معلوم پڑا کون مسلمان تھا، کیسا تھا، تو سارا معاملہ سامنے آیا کہ وہ آپ کے پاس وہ دونوں شاید پہلے آئے تھے، اور وہی معاملہ لے کر کے وہ شخص جو ہے وہاں گیا حضرت عمر کے پاس۔ آپ کا فیصلہ اس کو نامنظور تھا۔ یہ تو آج لوگ پیدا ہو گئے ہیں
کہ گستاخ نبی کو موت کی سزا مت دو کہنے والے پیدا ہو گئے ہیں. بڑے بڑے لوگ آج یہ بیان دے رہے ہیں, شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا کلپ اور بیان. بڑے بڑے اپنے آپ کو عالمی مقرر اور خطیب رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ گستاخ رسول کو موت کی اپنے ہاتھ سے سزا مت دو, حکومت کے حوالے کر دو, وہ جو چاہے سزا دے دے. یہ کوئی توڑی ہے. یہ حضرت عمر کی زندگی سے وہ لوگ سبق لینا چاہیے ان کو. انہوں نے کچھ انتظار نہیں کیا کہ پنچایت بٹھانا ہے اور اس کو جو تو نبی کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کرنا ہے, کیا کرنا ہے, اٹھائی تلوار گردن مار دی. جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کا فیصلہ نہ ماننا نبی کی توہین ہے, اور توہین نبی برداشت نہیں کی جائے گی. اب نبی علیہ السلام نے سوچنے لگے کہ یہ عمر نے ایسا کر دیا, لوگوں میں غلط پیغام جائے گا. جیسا کہ آج لوگ پڑھانے کی کوشش میں ہیں کہ یعنی جو نبی کا نہ مانے گا وہ جینے کے لائق نہیں ہے کیا؟ ارے نہ مانے, اس کا مقدر, اس کا نصیب خراب, بد نصیب ہے وہ جو نہیں نبی کو مانتا ہے. مگر نہ مانے وہ اپنی جگہ, مگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو یہ مسلمان برداشت نہیں کرے گا. پھر تو جان پہ کھیل جائیں گے, برداشت نہیں کریں گے. حقیقت ایمان یہ ہے. تو بہرکیف جو ہے تو نبی علیہ السلام بڑے سوچ میں پڑے کہ کیا کرنا چاہیے. اتنے میں اللہ کے حکم سے جبریل امین حاضر ہو گئے. اللہ نے حکم دیا کہ جبریل پہنچ جا میرے نبی کی بارگاہ میں اور سب کے سامنے یہ میری آیت سنا دے, جس میں اللہ نے فرمایا کہ اور جو نبی کو اپنے فیصلوں میں, اپنے معاملات میں میرے نبی کو جو حکم نہ مانے, یعنی جو جج نہ مانے, جو فیصل نہ مانے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا کہ عمر نے جو کہا وہ صحیح کہا, کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر نے جو کیا وہ صحیح کیا, اللہ اس کی تائید فرما رہا ہے. یہ آیت نازل ہو گئی. تو حضرت عمر کے شان میں, ان کے باتوں کی تائید میں, فیصلوں کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا, آیتیں نازل فرمائی. یہ ہے حضرت عمر. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا تو آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے, کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ ہم اپنے ایمان کو تو صحیح کر لیں, اپنے اعمال کو تو صحیح کر لیں. اسلام کے اور مسلمانوں کی تائید میں آج بھی مدد اللہ بھیجے گا اور ضرور بھیجے گا. اور فرشتے اتریں گے ہمارے آپ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. ہماری نہیں تو ہمارے نسلوں, ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں, عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, ایمان کی کوئی ضمانت نہیں رہ گئی. ایسا الا ماشاءاللہ ہوتے جا رہا ہے. ہم کس منہ سے کہیں شکوہ و شکایت؟ تو بہرکیف یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ ان کے تائید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ آیت نازل فرمائے. آگے آپ انشاءاللہ سماعت پائیں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے اسلاف کرام, بالخصوص صحابہ کرام, اور ان میں بالخصوص یہ خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھ کر سن کر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مکے میں نا ابھی تو 5 برس ہوا تھا. اچھا نہیں, یہ واقعہ یہ مدینے کا ہے. وہ تو ایمان جو لائے تو مکے میں تھے, 5 برس ہوا تھا اعلان نبوت کے بعد, 6 سال میں وہ ایمان لے آئے. جب مدینے میں جب پہنچے اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو کیونکہ مکے میں جو تھے تو وہاں یہودی نہیں تھے, وہاں منافق نہیں تھے, مدینے میں منافق آئے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا. اچھا وہ آپ نے پوچھ لیا, ہو سکتا ہے کسی کو اور کو مغالطہ ہو رہا ہوگا سمجھنے میں. اچھا کیا, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے.